زندگی گزارنا ہے تو وہ تو سب لوگ گزار رہے ہیں، لیکن صرف اگر اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں تو یہ صرف جینا ہوا، اور لیکن اگر دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کرنا ہوا۔ تو جب زندگی گزار رہے ہیں تو صحابہ کی سنت پر، آقا کی سنت پر زندگی گزارے، یہی بہترین طریقہ ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے، ایک درخت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درخت ہے، اس میں پتیاں ہیں، پتیوں کے ساتھ ساتھ پھل لگے ہوئے ہیں، پھل ہیں، آم کا پھل ہے، بیہی کا پھل ہے نا، تو جو بھی پھل ہے وہ درخت ہے، اس کے پاس پتیاں بھی ہے اور پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ پتیاں جو ہوتی ہیں وہ سایہ دیتی ہیں، پھل جو ہے وہ لوگوں کے بھوک مٹاتا ہے، لوگوں کی ضرورت بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جس درخت کے پاس پتیاں ہیں اور پھل ہیں، اس درخت کے پاس خلق خدا، مخلوق خدا پہنچتی ہے۔ کوئی پھل توڑ کے کھا رہا ہے، پھل کے لیے اس کے پاس پہنچا، اور اگر کسی درخت کے پاس پھل نہیں ہے تو کم سے کم اس کے پاس پتیاں ہیں، تو اس پتیوں کا سایہ ہوا کرتا ہے، تو چلنے والے مسافر اس درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جانور اس درخت کی پتیاں کھا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اس پیڑ کے پاس مخلوق خدا آ رہی ہے۔ لیکن ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پاس نہ پھل ہے اور نہ ہی اس کے پاس پتیاں ہیں، تو نہ کوئی انسان اس کے پاس جاتا ہے، کیونکہ سایہ تو ہے نہیں کہ سایہ کی وجہ سے چلا جائے، پھل تو ہے نہیں کہ پھل لینے کے لیے چلا جائے، کس لیے جائے گا؟ تو نہ تو اس کے پاس اس درخت کے پاس پھل لینے کے لیے کوئی انسان جاتا ہے، نہ ہی سایہ کے لیے کوئی مسافر جاتا ہے، نہ پتیاں کھانے کے لیے کوئی جانور جاتا ہے۔ وہ درخت کے پاس کوئی نہیں جاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ نہ پھل رکھتا ہے نہ سایہ رکھتا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے زندگی گزارو تو اس درخت کی طرح زندگی گزارو جس کے پاس پھل بھی ہو، جس کے پاس سایہ بھی ہو، تاکہ مخلوق خدا، خلق خدا تمہارے پاس پھل لینے کے لیے آئے، تمہارے پاس سہارا لینے کے لیے آئے، تمہارے پاس سایہ لینے کے لیے آئے، تمہاری مدد، تمہارے سے مدد طلب کرنے کے لیے آئے۔ اس درخت کی طرح زندگی گزارو جس کے پاس پھل بھی ہے اور سایہ بھی ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم پھل نہیں دے سکتے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو کم سے کم اس سایہ دار درخت کی طرح بن جاؤ جو کم سے کم دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ تو اس درخت کی طرح بن جاؤ جو دوسروں کو سایہ پہنچائے۔ اس تیسرے درخت کی طرح زندگی نہ گزارو، اس تیسرے درخت کی طرح مت بنو جس کے پاس نہ پھل ہے نہ ہی سایہ ہے، مخلوق خدا اس کے پاس نہیں جاتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی آتا نہیں ہے، لوگ جو ہے ہمارے سے ملاقات نہیں کرتے، لوگ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، لوگ ہم سے دوستی کرنا نہیں چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اتنے مطلبی ہو چکے ہو کہ مخلوق خدا تم سے مدد طلب کرنے نہیں آتی، تم سے سہارا لینے نہیں آتی۔ جب اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مخلوق کو جب تم سے کوئی فائدہ پہنچنا ہی نہیں ہے، تو کس لیے آ کر تمہارے پاس بیٹھے گا؟ تمہاری کنجوسی دیکھنے کے لیے آ کے بیٹھے گا۔ کنجوسی کا یہ معاملہ ہے کہ ایک کپ چائے 5 روپے کی آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ چائے پلانے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی آگے آئے دور سے، ارے وہ فلاں آ رہا ہے چائے پینے کے لیے، بولے گا ہٹ جا ہٹ جا، وہ آتے ہی ساتھ چائے کے لیے بولے گا۔ چائے 5 روپے کی وہ بھاری پڑ جاتی ہے، سوچیے آپ۔ یہ ہمارے ہاں حالات بن چکے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ مشکل جاتا ہے۔ لوگوں ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار کتابوں کا مطالعہ کیا، بے شمار میں نے کتابیں پڑھی، بہت سی کتابیں پڑھی، لیکن میں نے یہ پایا کہ کھانا کھلانے سے زیادہ برکت اور کھانا کھلانے سے زیادہ فضیلت دوسری چیز میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کھانا کھلاتا تھا۔ بزرگوں کے مزارات پر آج بھی لنگر بٹتے ہیں، وہ ان کی زندگی میں بھی وہ لنگر بانٹا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے یہاں لنگر بٹا کرتا ہے اور مخلوق خدا آج بھی ان کے یہاں پیٹ بھرا کرتی ہے، بھوکوں کو آج بھی کھانا ملتا ہے وہاں سے۔ لیکن ہمارے یہاں کھانا کھلانے میں جو ہے بہت زیادہ سوچا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، بھائی آپ نے سنا بھی ہوگا بہت سے لوگ تو ایسا کہتے ہیں، ارے یار فلانے کے یہاں تو شادی ہوتی ہے تبھی کھانے کو ملتا ہے، ایسے کھانا نہیں ملتا۔
ان کے یہاں کوئی شادی ہوگی تبھی کھا سکتے ہیں، یعنی وہ شادی بیاہ میں بس کھلانا جانتے ہیں، باقی ایسے نہیں کھلاتے۔ اور سوالات کیا رہتے ہیں، ارے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا تو ہے نہیں کہ ہم کھلا سکیں، ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کھلا سکیں، تو اس لیے ہم کھلا نہیں پاتے، غریب ہیں، بہت پیسہ تو ہے نہیں کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، تو غریبی کی وجہ سے ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا اور تمامی اہل عقل سے یہ کہوں گا کہ جب آپ جو ہے امیر ہو جائیں گے، جب آپ بہت زیادہ پیسے والے ہو جائیں گے، تبھی دوسروں کو کھانا کھلائیں گے، تبھی آپ دوسروں کی مدد کریں گے، تو نہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ مال ہے، اس وقت اگر آپ نے 1000 روپے نکال کر کسی کو دے دیا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔ میرے پاس 10,000 روپے ہے، ایک میرے دل میں رحم آیا، ایک نیت جاگی صدقہ کرنے کی، میں نے 100 روپے نکال کر دے دیا، کہ کیا کمال ہے؟ ثواب تو ہے، اللہ تعالیٰ تو ثواب دے گا، لیکن کمال کیا ہے؟ اگر آپ کو بتائیں تو سخاوت کس چیز کو کہتے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھ لیں۔ سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس چیز ہو، پھر اس میں سے تھوڑا سا نکال کے دے دے، اس کو سخاوت نہیں کہتے۔ جبکہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف سخی رہا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ایک روٹی میرے پاس کھانے کو ہے، ایک روٹی میرے پاس کھانے کو ہے، بھوک میری ایک روٹی سے مٹے گی، اس کے بعد دوسرے شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ بھوکا ہے، میں نے اپنی ایک روٹی کو آدھا کیا اور آدھا خود کھایا اور آدھا دوسرے کو دے دیا، یہ سخاوت کہلاتی ہے۔ اور میرے پاس 10 روٹی ہے، 2 روٹی میں کھاتا ہوں، 8 روٹی ایکسٹرا ہے، میں نے اس میں سے 2 روٹی کسی کو دے دی، تو کیا کمال ہے؟ یہ سخاوت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے، ہمارے سرکار نے ہمیں سخی بننے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحابیہ آئی اور آ کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے ایک چادر تیار کی ہے، میں نے آپ کے لیے چادر بنائی ہے، یا رسول اللہ یہ تحفے میں آپ چادر رکھ لیجیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چادر نہیں تھی، حضور نے وہ قبول فرما لی، اور حضور کو اس چادر کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے اس چادر کو اوڑھ دیا۔ اوڑھنے کے بعد آپ مسجد نبوی کی طرف بڑھے، جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ایک ضرورت مند آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ اس چادر کی مجھے ضرورت ہے، اس چادر کی مجھے ضرورت ہے، یہ مجھے عنایت فرما دے۔ سرکار نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور اس صحابی کو دے دیا۔ یہ ہے سخاوت۔ ضرورت سرکار کو تھی اس چادر کی، اس کے باوجود دوسرے کو دے دیا، یہ سخاوت کہلاتی ہے۔ اور میرے پاس بھرا پڑا ہے تو دے دیے، تو کیا کمال کیا؟ ثواب اس میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن زیادہ ثواب۔ اور ہمیں ہمارا جو دین جو ہے وہ تعلیمات جو سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ سخی بنو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا فائدہ حضرت شیخ سعدی نے لکھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی برائی نہ کریں، اس کی جو ہے عیب جوئی نہ کریں، اس کا عیب لوگ نہ نکالیں۔ لوگ کی عادت ہوتی ہے فلانا ایسا ہے، فلانا ویسا ہے، کچھ نہ کچھ عیب تو برائی تو نکالتے رہتے ہیں۔ تو جب حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے اندر لوگ برائی نہ ڈھونڈیں، تمہاری لوگ جو ہے غیبت نہ کریں، تو ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے سے یہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، ایک طرف تو یہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھلاتا ہے وہ جنت میں ایک ایسے دروازے سے داخل کیا جائے گا جو صرف اور صرف کھانا کھلانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا کھانا کھلانا جنت کو واجب کر لینے کے برابر ہے، مغفرت واجب کر لینے کے برابر ہے، یہ فرمایا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ لوگ تمہاری برائی نہ کرے تو ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو جو ہے ان کی مدد کرو۔ جب لوگ تمہارے پاس آئیں گے تو میں نے دیکھا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کھانا کھانے والا تمہاری برائی نہیں کرے گا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے برائی والے، بڑے بڑے عیب والے بہت سے عیب رکھتے تھے، بہت سی برائیاں رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو جو ہے پیسہ
صدقہ کیا کرتے تھے. میں نے دیکھا قوم جو ہے, لوگ جو ہے, مخلوق خدا اس کے عیبوں کو چھپا کر اس کی بھلائیاں پیش کرتی ہے, اس کی جو ہے نیکیاں پیش کرتی ہے. فلانا بہت سخی ہے, فلانا بہت اچھا آدمی ہے, فلانے کا دل بہت اچھا ہے. میں نے ایسا دیکھا ہے. اور لیکن میں نے بہت سے امیر لوگوں کو اور بہت سے پیسے والوں کو دیکھا, لیکن کنجوسی کی وجہ سے وہ لوگ خرچہ نہیں کرتے تھے, لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. لیکن لوگوں نے جو ان کے پاس گرد جمع ہوتے تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے اس کی کنجوسی کی وجہ سے اس کی برائی کرنا شروع کر دیا, اس کے اندر دست و عیب نکال ڈالے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کھانا کھلانے سے تمہاری برائی نہیں ہوگی, تمہارے عیبوں کو چھپا لیا جائے گا. لیکن اگر تم کنجوسی دکھاؤ گے تو تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو بھی کھول دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ثواب اور ایک عذاب ہے. ثواب یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ گے تمہارے عیب چھپا دے گی مخلوق خدا عیب پر تمہارے پردہ ڈال دے گی. اور لیکن اگر نہیں کھلاؤ گے, کنجوسی سے کام لو گے, تو مخلوق خدا تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو کھول ڈالے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں.